بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل چشتی اسٹوڈیو۔ سب سے پہلے آنے والے تمام احباب نئے احباب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے چینل کو اگر وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس بٹن کو لال والے کو جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں آنے والے گھنٹی کے آپشن پہ بھی کلک کر لیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچے گی۔ تو وقت ضائع کیے بنا ہم چلتے ہیں آج ہمارے وظیفے کی طرف۔ اتنا مفید، اتنا کارآمد اور اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی بری عادت، ہر قسم کے جادو کے اثرات، کسی قسم کی بھی مشکل ہو، اس وظیفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر دکھ دور ہو جائے گا۔ ہم لوگ ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو ایویں ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ ہمارے ناخنوں کے ساتھ جو جسم کے جتنے بھی ہمارے ناخن ہیں، ہاں وہ ہاتھ کے ہیں، پاؤں کے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ چلیے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن سنت کے مطابق کاٹیں، جیسے کہ پہلے نمبر پہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ناخن کو کاٹنا شروع کریں، انگلیوں کی طرف، پھر پہلے شہادت کی انگلی، پھر درمیان والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، چھوٹی انگلی تک کاٹ کے پھر بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر درمیان والی انگلی، پھر بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی، پھر گونٹھے اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، یہ ناخن کاٹ لینے ہیں۔ اسی طرح پھر پاؤں کی چھوٹی انگلی جسے چھنگلی انگلی بھی بولتے ہیں، اس سے ناخن کاٹنے شروع کرنے ہیں۔ چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے ناخن انگوٹھے کی طرف آنا ہے، اور اسی طرح پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے کاٹتے ہوئے چھوٹی انگلی تک۔ جب یہ ناخن کاٹ لینے ہیں تو ان ناخنوں کو ایک سفید کاغذ لے لینا ہے، اس کے اندر ان ناخنوں کو رکھ دینا ہے۔ سفید کاغذ کے اندر یہ ناخن رکھ لینے ہیں، اور ان ناخنوں کو اکٹھا جب کاغذ کے اوپر رکھ دینا ہے تو اس کے اوپر 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیہ مقدسہ تلاوت کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تسبیح ہم نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے آیہ مقدسہ، اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ جو درود شریف آپ کو بآسانی آتا ہے، اگر نماز والا ادا کریں گے، پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پڑھ کر پھر تصور یہ کرنا ہے کہ میری بیماری یا کوئی بری عادت جو آپ چھڑوانا چاہتے ہیں، یا جو جادو کے اثرات ہیں، یا کوئی بھی مشکل ہے، جو بھی مسائل ہیں، وہ آپ نے دل میں خیال کرنا ہے کہ وہ مسائل اس وظیفہ کی مدد سے ختم ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کے کلام سے یہ ختم ہو رہے ہیں۔ سوچتے آنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ جو پریشانی، جو بیماری، یہ جو مسائل ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ناخنوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور پھر ان ناخنوں کے اندر جو کاغذ کے اندر رکھے ہیں ان کو لپیٹ کے پریس کر دینا ہے، ان کو کہیں زمین میں دفن کر دینا ہے، یا قبرستان میں دفن کر دیں، یا جہاں بھی آپ کو ایسی جگہ مخصوص ملے کہ جس کا پتہ ہو کہ اس زمین کے اوپر کوئی بلڈنگ وغیرہ یا کچھ بھی نہیں ہونا،
تو ضرور تو بہتر یہ ہے کہ قبرستان کے اندر دفن کریں یا ایسی جگہ پہ دفن کر دیں جو زمین کے علیحدہ. اور یہ خیال اور تصور کرنا ہے کہ ہماری بیماری، جس بیماری کو ختم کرنا ہے، جو مشکل آپ کو آن پڑی ہے، وہ مشکل یا جو بری عادت آپ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ نے ان کو دفن کر دینا ہے. انشاءاللہ اس ایک مرتبہ وظیفہ کرنے سے وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ مسئلہ اللہ کے کلام کی چھوٹی سی آیت سے ختم ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.